السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پروگرام صحت اور سلامتی کے ساتھ ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی ویلنٹائنز، اور اس سے پہلے جو 2 ہفتے گزرے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی جذبات کی صحت اور سلامتی کے لحاظ سے بھی، چونکہ اس پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انسان کی پوری شخصیت جو ہے وہ اس کی صرف جسمانی صحت ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ذہنی صحت، اس کی جذباتی صحت اور اس کی روحانی صحت۔ تو انشاءاللہ ہم ہر پرسپیکٹو سے اس صحت اور سلامتی میں بات کریں گے، اور نام میں چونکہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت بھی ہے، جزائے خیر دے طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے جو نام انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ چوز کیا، وہ الحمدللہ کافی حد تک ہمارے پورے ٹاپکس کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی نظر آتا ہے۔ آج ہم جذبے میں سے جس جذبے کا انتخاب کریں گے وہ جذبہ ہے خوشی کا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جذبے سے نہ گزرا ہو۔ تو انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اگر دیکھا جائے تو خوشی ایک بہت ہی فطری جذبہ ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے انسان خوشی نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو بھی ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو کوئی کامیابی یا نعمت ملتی ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کا ملنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، لیکن خوشی کے ملنے پر ہمارے اندر جو مختلف طرح کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں خوشی کا ذکر کیا، اور بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کو، مومنوں کو خاص طور پر جو بشارتیں دیں وہ انسان کے ساتھ خوشی کا تعلق جو ہے وہ بشارت اور خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے، یہ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی جب دیتا ہے تو اللہ کا اور بندے کا تعلق جو ہے وہ مزید مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک خوشی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب تم قرآن کو اکٹھا کرتے ہو، یعنی جو تم اکٹھا کر رہے ہو اس پر تم خوشی مناؤ، کیونکہ یہ جو باقی سب لوگ جو بھی اس کے مقابلے میں اکٹھا کریں یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے خوشی جو ہے عید کے بارے میں آیا کہ جب عید آتی ہے تو خوشی مناؤ، یعنی مسلمانوں کے لیے دونوں عیدین جو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر جو پتہ ہے ہمیں رمضان کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس صورت میں، اور ان دونوں عیدوں کو بھی خوشی کہا گیا۔ عید کا لفظ ہی اصل میں خوشی منانا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور کانسیپٹ ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم ہر لمحہ خوشی منا سکتے ہیں، خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے کام کرنا بھی خوشی ہے۔ جیسے آج کا ٹاپک بھی مجھے بہت ریلیٹڈ لگ رہا ہے اس سارے کانسیپٹ کے ساتھ، کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اب اگر ہم اللہ کی ماننے لگ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ ہمیں خوشی ملے گی، کیونکہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اور نیکی اصل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ انسان کو کیا چیز بدلے میں ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم کتنی ساری خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ وہ گناہ ثواب کی بات تو بالکل سیپریٹ کر دیجئے، آج کے ٹاپک کے ریلیشن میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ خوشی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے تو ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، یہ ایک جذبہ جو اندر پیدا ہو جائے کہ جو کچھ کرنا ہے مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو یقین مانیں کہ مومن کا دل مشکل سے مشکل حالات میں بھی خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے تب کہ کیا ہے دنیا کدھر کو جا رہی ہے اور ہمارا دل مطمئن اور پرسکون اور خوش، کیونکہ انسان اپنی کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کی کر رہا ہوتا ہے۔ خوشیوں کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ اولاد دیتا ہے وہ اس اولاد کے ہونے پر بھی خوش ہوتا ہے، اور اولاد جب ہوتی ہے تو اولاد کی کامیابیاں بھی انسان کو خوشی دیتی ہیں۔ اولاد میں سے اگر بیٹا ہو یا بیٹی، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب اس کو اچھا اپنی زندگی کا رفیق کار ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد بکھیری ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی اس خوشی کو نہ صرف ایکسپیرینس کرتا ہے بلکہ اس خوشی کے جذبے سے گزرتا ہے، اور گزر کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب یہاں پر میں بہت اہم بات کرنا چاہ رہی تھی
کہ یہاں پر خوشی جو ہے منانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. یعنی خوشی تو آ گئی، اللہ نے دے دی، لیکن ابھی ان ساری چیزوں کے ریلیشن میں بات کریں گے کہ وہ خوشیاں جو ہمیں اللہ نے دی، لیکن ان خوشیوں کو ہم مناتے کیسے ہیں. جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات مزید سے مزید کھلتی چلی جائے گی. میں سوال نہیں کری، لیکن سوچنا ضرور ہے کہ جب بھی کوئی بھی خوشی ملتی ہے، بیٹا ہوتا ہے یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کو نوکری ملتی ہے یا بیٹے کو دنیا میں اچھی گاڑی ملتی ہے، خود کو اپنے آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا اپنی زندگی میں کوئی ترقی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں خوشی دے رہی ہیں نا. لیکن اس خوشی کے وقت مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے اس رب کی جس نے مجھے یہ خوشی عطا کی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور ڈیمانڈ سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خوشی کے ملنے پر کیا کیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ الحمدللہ. یعنی خوشی کا ملنا، خوشی کا محسوس ہونا، خوشی اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا، کرنے کا کام کیا ہے؟ الحمدللہ. اب الحمدللہ میں دیکھیں کیا ہے، عام طور پہ اس کا مطلب کیا جاتا ہے سب تعریفیں، لیکن اس کی جو پوری فصاحت اور بلاغت ہے لفظ کی وہ واضح نہیں ہو پاتی اس اردو یا انگلش ٹرانسلیشن سے، کیونکہ کوئی ایک اردو اور انگلش میں ایسا لفظ نہیں ہے جو الحمدللہ کو ایکسپلین کر دے، کیونکہ اس کے اندر تعریف پلس شکریہ دونوں آتا ہے. جیسے دنیا میں اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں پھول بہت خوبصورت ہے تو صرف اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا شکریہ تو نہیں ادا کریں. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اگر مزید آگے جائیں، آپ کے لیے کوئی بہت اچھا، آپ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کا کہنا مانتے ہیں اور کوئی نیکی کا کام کر کے آپ کا دل خوش کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بیٹا تم کتنے اچھے ہو، میرا خیال رکھتے ہو، میں تمہاری مشکور ہوں. تو اس میں کسی حد تک نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے. تو الحمدللہ کے اندر اللہ کی نعمت پر تعریف پلس شکر دونوں ادا کرنا. تو یہ پوری لسٹ ایک طرف رکھ لیجئے کہ ہم کون کون سی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں اور کیا ہم ان خوشیوں کا اسی طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں وہ خوشی دی اور نعمت دی، ہم اس کے سامنے وہی اظہار کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمت پر اس کی تعریف اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہوں اور وہ اس پر میرا شکریہ یعنی الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اس نے گویا کہ میری نعمت کی قیمت ادا کر دی، یعنی اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب یہ ایک بہت آسان اور سادہ سا فارمولہ ہے کہ اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، اور شکر کرنے کا فائدہ مزید پھر ہمیں ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے نعمتوں کا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا کر دے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو وہ کفر ہے، اور وہ کفر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اب الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. دیکھیں اب شادی نہیں ہو رہی تھی بیٹے کی، شادی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے. اب شادی جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم خوشی کو کیسے مناتے ہیں، یہ بہت اہم بات آ جائے گی. اب خوشی آ گئی، اب خوشی مناتے کیسے ہیں، اور کیا کیا ہے کہ جو ہمیں خوشی منانی ہے اور کیا کیا ہے کہ جو ہم خوشی نہیں منانی. جو خوشی ہمیں منانی ہے اس کی لسٹ تو ہمارے سامنے میں نے ابھی بیان کی، لیکن جو خوشیاں ہم نے بنا لی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ بھی تو سنت ہے. ایک بات بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا. آج اس دنیا میں، جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، خوشی کا ایک دن ہم نے پچھلے دنوں میں جس کو لوگوں نے بنا لیا، جس میں میرا پروگرام بھی آپ نے ہفتے کے دن سنا ہوگا جو اسی دن آیا تھا، اور وہ دن کیا تھا؟ ویلنٹائنس. ایسا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ویلنٹائنس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کو خوشی کس نے بنایا؟ ہمارے اللہ نے تو ہماری دو عیدیں، اللہ نے اولاد کو نعمت کہا، نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ کہا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے خوشیاں ہیں. لیکن اللہ نے ویلنٹائنس کا ذکر کہاں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے کہاں پر ویلنٹائنس کے بارے میں بتایا کہ جب یہ دن آئے گا تو تم اتنی خوشیاں منانا کہ لال گلاب کے پھول ہوں اور تمہارے پاس لال لباس ہوں اور تمہاری دکانیں لال رنگ سے جو ہے اور چاکلیٹوں سے جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ساری طرف نظر آ رہی ہوں. تو یہ خوشی منائی جائے گی یا منانی چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ تو سنت ہے، لیکن جو نہیں کیا وہ بھی تو سنت ہے. اس لیے یہ ایک مثال میں اس میں ایک دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز جو ہے مسجد میں جب جا کے نماز ادا کی جائے گی تو اس کا 27 گنا اجر ہے، اور ایک حدیث میں 25 گنا بھی آتا ہے. اب یہ 27 گریڈز ہائی اجر جو ملنا ہے، اب ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو تم کیا کرو؟ تحیۃ المسجد پڑھو، یعنی 2 نفل مسجد میں انٹر ہونے کے پڑھو. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم یوں کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد بھی سارے با جماعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے،
کیونکہ باجماعت نماز کا اجر 27 گنا ہے. تو یہ بات کیا ہو جائے گی؟ یہ دین نہیں رہے گی، یہ خوشی نہیں رہے گی، یہ گریٹ ہی رہے گا، یہ بدعت بن جائے گی. کیونکہ 2 سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ کر پڑھنا ہے مسجد میں، لیکن وہ ہر ایک کو پڑھ کر بھی دکھایا کہ خود اکیلے پڑھنا ہے. اور جب جماعت کی نماز شروع ہوگی تو وہ فرض ہوگی اور وہ اکٹھے پڑھی جائے گی، تو اس کا 27 گنا اجر ہے. تو جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا، کر کے دکھایا، وہ سب ہمارے لیے اسی طرح سے کرنا لازم. لیکن اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگر اس کو ہم اپنے کرنے کا طریقہ بنا دیتے ہیں تو بھی غلط. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ منایا جائے گا، کیونکہ آج کی خوشیوں کا یہ وہ انٹرنیشنل خوشیوں کا ذکر کرنا یہاں بہت زیادہ ضروری ہوگا. آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے آج ہمارے ہاں جو برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی تھی؟ نیور سیلیبریٹڈ اے برتھ ڈے. نہ ان کے صحابہ کرام نے منائی. لیکن کتنا ہی غم ہوتا ہے اس وقت کہ آج ہم نے پورا دین سیلیبریشن کا نام رکھ دیا. خوشی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ منانے کے لیے کودنا ناچنا ضروری نہیں ہوتا. خوشی اصل میں انسان کے اندر سکون پیدا کرتی ہے. کیا یہ ساری چیزیں غیر فطری نہیں ہوتی چلی جا رہی؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ برتھ ڈیز میں بھی ہم نے برتھ ڈیز بچوں کی، اپنی اور پھر بزرگوں کی بھی منانی شروع کر دی. اور پھر اس سے بھی آگے ہم نے برتھ ڈیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرنی شروع کر دی. اور اسی طرح سے عیدوں کو 2 کی جگہ 3 کرنے کی کوشش. اسی طرح سے ڈیز میں مدر ڈے، فادر ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیز. وہ دین جو کہتا ہے کہ ماں باپ کی طرف ایک دفعہ محبت کی نگاہ اٹھاؤ گے تو وہ ماں باپ جو ہیں ان کو دیکھنے کا اجر کیسے ہو جائے گا، ایک حج کے برابر ہے. تو اب اس ساری دین کو ذرا سمجھیے اور سال میں ایک دن مدر ڈے اور فادر ڈے رکھ لیجئے، ورنہ ماں باپ اولڈ ہومز میں چلے جائیں. اور حقیقت میں اس وقت معاشرے میں یہ چیزیں نظر آنے لگ گئیں کہ گفٹ دینے کے لیے سال میں ایک دفعہ ہی بچے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، باقی سارا وقت جو ہے ماں باپ کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کدھر کو ہیں. اور ایک ایسی فیملی میں نے ابھی دیکھی کہ جن کی 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اور ان کی ماں اس وقت اولڈ ہوم میں اور پتہ نہیں کون سے میں ہے. یہ ہیں وہ دن جن کو ہم نے خوشیاں بنا لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی میں ایسی سیلیبریشنز، ایسی خوشیاں مناتے ہوئے ہم نے ان کو کہیں نہیں دیکھا. تو پھر یہ بہت اہم بات ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہیں. اسی لیے میں نے آج خوشی کے جذبے پر بات کرنی شروع کی، کیونکہ آج یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ایک خوشی جو ہمیں نیچرلی اللہ نے دی ہے اور ایک خوشیاں جو ہم نے بنائی ہیں، کہیں وہی خوشیاں ہماری، کیونکہ خوشی یا بدعت یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دینی خوشیوں کو جو ہم نے دین بنا کر پیش کیا تو وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر نئی بات، ہر دین میں ایجاد جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی میں ہوگی. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ امت جب حاضر ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں؟ تو آپ فرمائے، تو آواز کیا آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی ایجادات کر لی تھی. آپ دیکھیں ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں اور ہم ان سے مل نہ پائیں. آج مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ بھی میرا پروگرام سن رہے ہوں گے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. اور وہ محبت بچپن سے ہمارے دلوں کے اندر ہے. لیکن کیا وہ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں اور ہم ان سے مل نہ پائیں؟ اور وجہ کیا ہو؟ ہمارے اپنے اعمال، کہ ہمیں دنیا میں دی ہوئی اللہ کی خوشیاں، اللہ کا دین تھوڑا لگتا تھا اور ہم نے مزید اس میں نئی چیزیں بنا کر اپنے لیے خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو منانے لگتے ہیں یا اس طرح کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں تو ہم کس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ڈپریشنز میں. کیونکہ حدیث جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس کو ایک جو الجھن پیدا ہوتی ہے. تو گناہ اصل میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں ہر طرف یہی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نا کہ کرنے کو ہم شادی پہ جاتے ہیں، اتنا میوزک، اتنا دھوم دھماکہ، شادی میں جا کے بیٹھ کر جب واپس آتے ہیں تو کتنے لوگ کتنے خوش واپس آتے ہیں؟ سچ بتائیے گا مجھے. ہر بندہ، میں تو اب شادیوں پہ یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ شادی پہلے ایک دلہن اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی تھی، اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنی سیلفیز لے رہا ہوتا ہے. دلہن کی امپورٹنس ہی ختم ہو گئی ہے.
تو یہ سارا کچھ کیوں؟ شادی کا اور خوشی کا اس کا کانسیپٹ ہی بدل کر رکھ دیا. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہماری خوشی ہمیں آسانی دینے کے لیے نہیں رہ گئی، بلکہ ہم ان کے ذریعے سے مشکلات میں مبتلا ہونے شروع ہو گئے. ان ساری چیزوں کو ضرور سوچنا ہے. کسی بھی قسم کے بائسس میں پڑے بغیر زندگی میں جو بھی چیز آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو یہ ضرور سوچیں کہ کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے. حضرت حسن اور حسین کو کہتے تھے کہ یہ میرے باغ کے پھول ہیں، اور ان کے پیار، ان کی محبت، ان کو گود میں اٹھانا، اور یہ سارا کچھ ان کی خوشی کا اظہار تھا. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن طریقوں سے خوشی، نہ صرف یہ کہ اس کا اظہار کیا بلکہ خوش ہوئے اور تعریف فرمائی. ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بچی کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے زرد رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ اتنا پیار آیا، اور آپ نے اتنی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ یہ تم لباس اتنا پہنو کہ تم اس کو ہنڈا کر پھاڑ دو، یعنی کہ اتنی تم اس نعمت کا جو ہے استعمال کر سکو اور تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. تو یہ ساری خوشیوں کا اظہار ہی ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی خوشیاں ہیں جو ہم مناتے ہیں. اب منانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر خوشی منانے میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوگا. طریقہ یہ ہوگا کہ جب خوشی منائی جائے گی تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ خوشی جو اللہ نے مجھے دی ہے اس میں الحمدللہ کہنے لگا ہوں. اچھا، الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر اصل میں کیا چیز ہے؟ اور قرآن کا پہلا لفظ ہے اور ہر نماز کا سورہ فاتحہ حصہ ہے، ہم جانتے ہیں. یعنی قرآن کا آغاز ہی مکمل ترین پوری obliged بیہیویئر سے ہو رہا ہے. obliged کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے رب کے سامنے پوری طرح سے سرنگوں کر دینا. جب ہم کوئی خوشی جب ہمیں اللہ دے اور ہم اس پر الحمدللہ کہنے لگیں تو کیا کوئی ایسا کام کریں گے جو ہمارے رب نے اور ہمارے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہو؟ کوئی بھی خوشی جب آتی ہے نا تو اس وقت ہم خوشی منانے کے لیے میوزک مسٹ سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں میوزک کے بارے میں بہت واضح طور پر لہو الحدیث آیا، اور اس کی ایکسپلینیشن میں حدیث میں یہ آیا کہ گانے بجانے والیاں، اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قرب میں لوگ اس کو حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوں گے، میوزک کی مجلس میں ہوں گے، اور صبح خنزیر اور بندر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ خوشیاں تو منانی ہیں، لیکن بیٹے کی شادی ہو یا بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی ہی شادی کیوں نہ ہو، اس کو منانے میں کیا ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے رب کی ناپسندیدگی کے ہیں؟ کیا یہ الحمدللہ کے مترادف ہوگا یا اس کے منافی ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو تھنکنگ پروسیس جاگنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم خوشی منانے لگے ہیں اس میں پروسیس کیا کرنے لگے ہیں، اس میں طریقہ کیا ہے. اچھا، یہ تو وہ جائز خوشیاں ہیں جو ہمیں اللہ عطا کرتا ہے، جیسے میں نے شادی کی مثال دے دی. اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں. جب ہمارے اولاد جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اس وقت بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی خوشی منانے کے طریقے کیا ہیں؟ اگر ان طریقوں کے اندر حرام اور ان کے اندر جو ہے وہ ناجائز چیزیں شامل ہو جائیں گی تو الحمدللہ تو نہیں ہو سکے گا. اب الحمدللہ کہنا تو ہمارا فرض ہے، اللہ نے نعمت دی، الحمدللہ ہم نے کہنا ہے، لیکن الحمدللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ انسان اللہ کی مانے گا، اللہ کی بات مان کر اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے. کیوں ہماری نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا؟ میں ایک مثال دیتی ہوں، آپ اس کو ضرور میری بات پہ آپ غور بھی کریں گے. شادی پہ بہت دعاؤں کے بعد شادی ہوئی، ٹھیک ہے. آج کل رشتے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. میں خود سوسائٹی میں ہوں، اس لیے مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب نظر آتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اب جب شادی ہونے لگتی ہے تو اس میں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو میری رب کی مرضی کے خلاف ہے. ریاکاری اس کے اندر، زیب و زینت کا اظہار اس کے اندر، ہر طرح سے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں ان کو شادی پہ، بلکہ بہت سارے کام عام طور پر لوگ جن کو حرام سمجھ کے نہیں کرتے شادیوں پہ، وہ حلال سمجھ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب شادی ہوئی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ بہت زیادہ اور بھی خوشیاں پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے جب تم الحمدللہ کہو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن جوں ہی لڑکی گھر گئی، لڑائیاں شروع. ساس سسر سے نہیں بن رہی ہے، شوہر بیوی کی نہیں بن رہی ہے، نندو بھابھی کی نہیں بن رہی ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ. نعمتوں میں تو اضافہ ہونا چاہیے تھا نا. ہمیں اللہ نے نعمت دی، نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، لیکن ادھر تو معاملہ الٹا ہو گیا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کون سے ایسے عمل کر لیے اس خوشی کو منانے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں کہ جو نعمت بجائے بڑھنے کے الٹا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. تو یہ ہمیں اپنی چیزوں، اپنی باتوں پہ غور کرنا چاہیے. پھر بہت ہی جلدی طلاق
ڈائیورس ریٹ کتنا بڑھ گیا. اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ تو جو بھی کام ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے چلے جاتے ہیں, دنیا میں اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہوتی ہے, لیکن اس چھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ نعمت جس کو دنیا میں فزیکل چیز کے لحاظ سے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ذہنی سکون سے محروم ہے, جذباتی اطمینان سے محروم ہے, روحانی اندر سے جو ایک غذائیت چاہیے اس سے محروم ہے. تو کیا اس نعمت کا اس کو نعمت کا شکر ادا کرنے کا اگر ہمیں طریقہ سمجھ آ جاتا, ہمیں رسول کی سنت سمجھ آ جاتی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں بڑھ سے بڑھ مزید سے مزید ہوتی چلی جائیں. آپ ایک اور چیز دیکھیے, شادی ہوتی ہے, اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. اگر 2-3 بچے لگاتار ہو جائیں تو وہ ہمیں نعمت جو ہے ایک دم مشقت لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا, ایسا ہی ہو رہا ہے. اور وہی بچے اگر جن کو نہیں مل رہے ہوتے وہ اس کے پیچھے تڑپتے. اب اولاد جب نہیں مل رہی تو اس وقت اللہ سے منتیں مرادیں کی جا رہی ہیں, تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن جو ہی اولاد پیدا ہو گئی پہلی فجر کی نماز چھوٹ گئی. تو شکر جو ہے الحمدللہ کرنا, یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا. یہ طریقہ کس طرح سیکھا جائے گا؟ یہ قرآن کی دولت اور قرآن کی نعمت سے سیکھا جائے گا. جب تک قرآن کا علم انسان کے اندر نہیں آتا, اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو اپنے رب کو کیسے شکر کرنا ہے, کیسے اس کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جانا ہے, کیسے عاجزی اختیار کرنی ہے, اور کیسے نعمتوں میں اضافے کا باعث بنے گا اس کا یہ عمل کہ اللہ اسے مزید سے مزید راضی ہوتا چلا جائے. اس لیے یہ خوشی سے متعلق سائیکلوجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب خوشی واقعی خوشی بنتی ہے, ریگریٹ نہیں ہوتا اس کے اندر, تو ہمارے اندر پازیٹیو ہارمونز انڈورفنز ریلیز ہوتے رہتے ہیں, اور وہ کیا فائدہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر مزید پازیٹیو تھنکنگ لاتے ہیں. اور پازیٹیو تھنکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ مزید سے مزید خالص سے خالص تر ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انکریز ہونا, ان کا بڑھ جانا, یہ جو ہے اصل میں انسان سے اللہ کی ڈیمانڈ ہے. باقی ہم میں سے جو جہاں پر ہے وہ اسی سینیریو میں رہے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ کام کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر ہی جو ہے وہ بہت زیادہ نیکی کما سکتا ہے, ایک مریض بھی بہت زیادہ نیکی کما سکتا ہے. کیوں کما سکتا ہے؟ کیونکہ مریض کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب وہ دعا کرتا ہے, یعنی بیمار کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ سوچئے, تو پھر ہر ڈاکٹر تو کوشش کرے گا مریض سے دعا لے, تو پھر ڈاکٹر بڑا رہ گیا کہ مریض بڑا ہو گیا. اس لیے یہ بہت ریلیٹیو باتیں ہیں, ان کو ہم کہیں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریلیٹیوٹی کی بات کے اندر کنفرمیشن نہیں دے سکتے کہ یہ یقیناً یہی بندہ جو ہے وہ زیادہ خیر کر رہا ہے, اور مریض اگر صبر بھی کر رہا ہے تو اس کا اجر بے حساب ہے. ٹھیک ہے, تو خوشی کو منانا ہے. خوشی ایک بہت فطری جذبہ ہے. خوشی انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ لے کر آتی ہے. خوش انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے. خوش رہنے والے لوگوں کو دوسرے پسند بھی کرتے ہیں. لیکن اصل خوشی کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی صحیح عاجزی اور اپنے اندر ہمبلنس پیدا ہو کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے جی, یہ پروگرام خوشی کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے کویسچنس بھی کر سکتے ہیں, تو بیچ میں سوال آئے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو ان کے بھی آنسرز کرتی چلی جاؤں. یہ مسز ارشد ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ میری امی 10 سال سے بستر پر ہیں, جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں, بہت علاج کروایا مگر مایوسی ہوئی, آپ کوئی نسخہ تجویز فرمائیں. ٹھیک, آپ کی ایک تو مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیا کریں کہ ان کو شوگر یا بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے, اور جوڑوں کے درد میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں نا. اس میں ایک تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہو. اگر یورک ایسڈ زیادہ ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرہیز کرنے ہوتے ہیں. سبزیوں کے جیسے ہری رنگ کی سبزیاں جو ہوتی ہیں, یا بیف جو ہوتا ہے بڑا گوشت, اس کا پرہیز. اور آج کل فارمی مرغی جو ہے, جو ہم ویسے کھاتے تو سارے ہی ہیں, لیکن یہ جو اسٹیرائڈز والا یہ جو چکن ہے نا, یہ بھی جو ہے صحت اور جوڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ اس میں دعا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جہاں پر جوڑ پہ درد ہو رہا ہو, ایک تو سورۃ فاتحہ کا دم الحمدللہ جو میں نے ابھی جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا, اور دوسرا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ. 7 ٹائمز پڑھیں تو اللہ نے چاہا تو اللہ ان کو شفا دے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں, میں دینی ماحول میں گئی ہوں, ہمیشہ اپنے اوپر جبر کرتی ہوں, ہر وقت روتی رہتی ہوں, کوئی حل بتائیں. شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں اور دینی ماحول میں گئی ہیں, تو پھر دینی ماحول میں جانے کے بعد تو نہیں ہوتا. وجہ کیا, یعنی جبر کیوں محسوس کرتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ابھی اللہ کی رضامندی کی طرف راضی نہیں ہے. دیکھیے, جب انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو پھر محبوب کی خوشی میں اس کی خوشی ہو جاتی ہے.
تو یہ مجھے سوال چونکہ بہت کلیئر نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے آپ کے لیے کہ شادی کو 16 سال ہو گئے، اگر شوہر مطلب دینی ماحول میں یا آپ دینی ماحول میں ایڈجسٹ، مجھے یہ بات تھوڑی سی آپ کو ایکسپلین کرنی پڑے گی کیونکہ نام آپ نے نہیں بتایا، یہ بتانا پڑے گا کہ آپ دینی ماحول کی وجہ سے جبر محسوس کرتی ہیں یا خود زیادہ دین چاہتی ہیں. یہ دونوں باتوں میں سے ایک بات مجھے کلیئر کریں تو پھر انشاءاللہ میں مزید آپ کو کلیئر کر دوں گی. اچھا جی، ڈاکٹر روبینہ شفیع کی تقاریر نیٹ پر ہیں یا کوئی سی ڈی وغیرہ بھی ہے؟ جی میری سی ڈیز بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ المیزان کا جو ہمارا یہ 274 ہمارا پشاور روڈ یہ یونیورسٹی کا ایڈریس ہے، اس کی بک شاپ پہ میری سی ڈیز اویلیبل ہیں. نیٹ کے اوپر اگر آپ فیس بک پر جائیں گے تو ڈاکٹر روبینہ شفیع پبلک پیج ہے میرا، اس پر آپ کو ایک لنک مل جائے گا، اس میں نے سارے پروگرامز جو ہیں اپنے ڈالے ہوئے ہیں، آپ جو پروگرام بھی سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لنک نہ ملے تو پھر مجھے بتائیے گا، وہ لنک کا آپ کو طریقہ بھی بتا دیں گے، لیکن میرا پیج ہے ڈاکٹر روبینہ شفیع کے نام سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور ہے سوال، سائمہ ہے اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں، کیا میں صحت کے حوالے سے کوئی سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں آپ سوال کر لیتی تو زیادہ اچھا تھا، جزاک اللہ. اور یہ ہے کہ سوال ضرور پوچھیں، میں یہاں ہوں، جب ہوں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے لیے ہی ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہوں. تو جو مسئلہ بھی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتی چلی جاؤں. تو آج ایک امپورٹنٹ ترین صحت اور سلامتی کے لحاظ سے بات فائنل کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے جذبات کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کے اندر سب سے پازیٹیو جذبہ خوشی، اور خوشی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب خوشی محسوس کریں تو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور خوشی کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے کرنا ہے؟ الحمدللہ کہہ کر، الحمدللہ کے اندر پوری طرح سے اللہ کے لیے محبت، جذبات، فیلنگز کے ساتھ اللہ کا احسان مند ہونا ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا اور نعمتوں میں کتنا اور اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشیاں وہی خوشیاں ہیں جو میرے اللہ نے ہمیں دی اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں سکھائیں. اگر کچھ اور خوشیاں بنانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے کہ جو دوائی ڈاکٹر دیتا ہے وہ دوائی ہوتی ہے، لیکن حکیم جو دوائی دے گا وہ بھی دوائی ہوگی لیکن وہ ہربل ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کے پاس ریت یا مٹی پیس کر آپ کو دے دے گا تو وہ دوائی نہیں ہوگی. اس لیے یہ بات بھی امپورٹنٹ ترین ہے کہ وہ خوشیاں جس کو آج معاشرے میں ہم نے خوشیاں بنا لی ہیں، وہ ہمارے لیے اگر گناہ کا باعث بن گئی تو وہ خوشی کی بجائے غم بن جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یا جہاں سے بھی اچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حوالے سے اتھینٹسٹی کے ساتھ بات سنتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے دل میں اتار بھی دے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع صحت اور سلامتی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.